اسلحہ بچوں کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، سمجھدار لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ زیر و زبر کا ایک تصرف ہوتا ہے کہ جو کسی کے اختیار میں ہوتا ہے۔ ولایت حق تصرف ہے، یعنی جس طرح سے چاہیں، جس چیز کو جس انداز میں تبدیل کرنا چاہیں کر سکیں۔ یہاں پر انشاءاللہ ایسے لوگ بیٹھے ہوئے جو مجلس سے کرواتے رہتے ہیں۔ میں نے کئی لوگوں پر یہ ذکر کیا ہے باقیان مجلس سے، وہ یہ ہے کہ ہر باقی مجلس سے چاہتا ہے مجلس زبردست ہونی چاہیے، جہاد کا شوق ہوتا ہے کہ ہماری مجلس ٹاپ پر جانی چاہیے۔ تو میں نے پلٹ کر لوگوں کو ایک ہی جواب دیا ہے، چاہے جہاں بھی جاتا ہوں ایک ہی بات کہتا ہوں، اور وہ سب کے لیے، اپنی ذات کے لیے، سب کے لیے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجلس ہماری مرضی کی ہو، مجلس بڑی ہونی چاہیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجلس ہماری مرضی کی ہو، اس کو ممبر اور مائک اس کی مرضی کا دو، تاکہ وہ اس کو اچھے طریقے سے نبھا سکے، ممبر بھی اور مائک بھی۔ جب یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں پھر خطابت کرنے کا لطف آتا ہے۔ صلوات پڑھنا محمد والا۔ خیر مسئلہ نہیں، 25 منٹ گزرے تو زیادہ نہیں کرتے، مجھے 1 منٹ کا حساب کرنے والے لوگ ہیں۔ کرسی پر رکھنے کرسی ہوا ہے، اس پر رکھنے کی آواز میں سیکھ جائے گی مجبور تک، اور اس کی بھی شاید بھی بہت بارمان ہو رہے۔ بلند السلوى اس وقت حاصل ہے نا، اس کو پورا سال بیدار رکھنا چاہیے۔
اور اس کے لیے قبل اس کے جو باتیں پر میں دوبارہ موضوع پر آؤں، اس کے لیے خود سیرت اہل بیت ہمارے سامنے ہے۔ سیرت اہل بیت کیا ہے کہ بہترین عزادار جس نے ہمارے لیے عزاداری کو برپا کر کے ہمیں بتایا اور سکھایا کہ عزاداری ایسے ہوتی ہے، اور جس نے اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ دیکھا تھا جو کربلا میں ہوا تھا، اس نے عزاداری ہمیں سکھائی ہے کہ عزاداری کیسے ہوتی ہے۔ ملتا یوں ہے کہ امام سجاد علیہ السلام کے سامنے جب بھی وضو کے لیے پانی آتا تھا تو رونے لگتے تھے۔ دیکھیے عزاداری کسے کہا جاتا ہے؟ پانی سامنے آیا، وضو کے لیے آیا، وضو کر کے نماز پڑھی جائے، لیکن نہیں، سامنے پانی وضو کے لیے ہے لیکن بابا کی پیاس کو یاد کر رہے ہیں، بابا کی پیاس کو یاد کر کے ہو رہے ہیں۔ جس سے یہ پتا چلا کہ عزاداری اور نماز دونوں کے اختلاف کا نام نہیں ہے، دونوں کی چیزوں کا ایک ہی تصور ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت آنسو بہا کر بھی کی جائے اور اللہ اکبر کہہ کر مصلی پر آ کر بھی کی جائے۔ ہمیں دونوں چیزیں سکھلائی ہیں اہل بیت علیہ السلام نے، لہذا دونوں طرح سے یہ چیز ہونی چاہیے۔ لیکن کیونکہ ہمارا مزاج یہی بنا ہوا ہے کہ نماز اور روزہ ہم ماہ رمضان میں فقط کرتے ہیں اور عزاداری فقط ہم ان 10 دنوں میں اور بالخصوص آج کی رات کرتے ہیں۔ لیکن یہ پیغام ہمیشہ کے لیے ہے کہ کوشش کریں کہ اپنے گھروں میں، اپنے ماحول میں، اپنے انداز میں، اپنی طبیعتوں میں مسلسل عزاداری رہنی چاہیے تاکہ ہم گناہوں سے دور رہ سکیں۔ آگے سے اکثر لوگوں نے آیت اللہ بہجت کا نام سنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ آیت اللہ بہجت بعض زائر وہاں پر گئے ہوں گے، انہوں نے ان کی کچھ نماز پڑھی ہوگی، وہ ایک انتہائی عالم شخصیت ہے، پامال، انہوں نے عزاداری کے لیے مومنین کو متوجہ کیا ہے۔ ویسے تو یہ ہے کہ گناہ ہی ہے، جب بھی کیا جائے، جہاں بھی کیا جائے گناہ ہے، منع ہے، لیکن اس کے باوجود بعض جیسے زمان و مکان کی وجہ سے گناہ بڑھ جاتا ہے، اسی طرح سے اس کا بچنا بھی انسان کے لیے اجر عظیم بن جاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ عزاداری سے، دیکھیں آئندہ سے کے لیے تیار کر رہے ہیں، کہا کہ محرم کا چاند وہ فرماتے ہیں کہ محرم کا چاند طلوع جب ہوتا ہے، محرم سے تقریباً کم سے کم 40 دن تک گناہوں کو چھوڑ دو۔ کتنے؟ کم سے کم 40 دن تک گناہوں کو چھوڑ دو تاکہ تم مکمل عزادار بن سکو، اپنے آپ کو تیار کر سکو کہ غم اہل بیت کے دن آ رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بعض دفعہ جب پڑھنے والا کچھ پڑھ رہا ہوتا ہے، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں ان کے پڑھنے پر رونا نہیں آ رہا، بس اس کی آواز اچھی نہیں ہے، اس کا لہجہ اچھا نہیں ہے، یا اس کا بیان اچھا نہیں ہے، دوسرے وجہ ہو سکتی ہیں۔ بھائیو، رونا کسی کی آواز پر تو نہیں رونا ہوتا، رونا مسائل پر ہوتا ہے۔ جب اگر رونا نہ آئے تو پھر اپنے اوپر غور کریں کہ مجھ سے کون سا گناہ ہوا کہ اللہ نے مجھ سے یہ آنسو جیسی عظیم نعمت کو چھین دیا ہے۔ جیسے نماز نہ پڑھنے والا یہ فخر نہ کرے کہ میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، بلکہ یہ افسوس کرے کہ اللہ کو میرا اس کے سامنے جھکنا پسند نہیں ہے۔ اگر اللہ کو میرا جھکنا پسند ہوتا تو مجھ سے یہ توفیق نماز سلب نہ ہوتی۔ اسی طرح سے اگر کوئی عزاداری میں جائے اور وہاں پر عزاداری کا اس طرح سے حصہ نہ بنے جس طرح سے عزاداری کا حصہ بننے کا حق ہے، تو اسے سوچنا چاہیے کہ میں نے آج کون سا
آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوا، ورنہ یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کا مصائب ایک ایسا مصائب ہے کہ اگر غور کر لیں، تھوڑی سی توجہ کر لیں تو انسان کی برداشت سے باہر ہو جاتا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ بہت سخت جملہ ہے، مصائب کی طرف توجہ کا جملہ ہے۔ معصوم فرماتے ہیں واقعہ کربلا نے ہماری آنکھوں کو زخمی کر دیا ہے۔ اللہ اللہ۔ چھٹے امام کیا کہتے ہیں؟ میں نے اس گفتگو کو وہاں چھوڑ دیا ہے، اگر ہم اس طرح متوجہ ہو گئے نا تو بس میں سمجھتا ہوں کہ ہماری زندگیاں تبدیل ہو جائیں۔ چھٹے امام کیا فرما رہے ہیں؟ میرے پاس ہے، میں آپ کو روایت دکھا سکتا ہوں۔ کہا کہ اس واقعہ کربلا نے ہماری آنکھوں کو زخمی لفظ کو سمجھیں، فرما رہے ہیں زخمی کر دیا ہے۔ رونے سے تو آنکھیں زخمی نہیں ہوتی ہے، غور کریں، ہم اور آپ روتے ہیں، سرخ ہوتی ہیں، زخمی نہیں ہوتی۔ نہ جانے اہل بیت کتنا روتے تھے اور کیسے روتے تھے نہیں معلوم، کتنا روتے تھے اور کیسے روتے تھے کہ امام فرما رہے ہیں واقعہ کربلا نے ہماری آنکھوں کو زخمی کر دیا ہے۔ تو عزیزو عزادار مکمل بنے اور اس طرح کے عزادار بنے جیسے وہ چاہتے ہیں، اور وہ کس طرح سے چاہتے ہیں۔ ہمارے ہاں آج باتوں میں تفرقہ ڈال دیا جاتا ہے کہ ایسا کرو تو ویسا، ویسا کرو ویسا، نہیں، انہوں نے ہمیں مکمل عزادار بنایا ہے اور مکمل عبادت گزار بنایا ہے۔ اور میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا کہ یہ عزاداری ایک ایسا شامیانہ ہے، آج جو اس کو کم کرتے ہیں کسی بھی حوالے سے یا اس کے خلاف زبان کھولتے ہیں، ان کو سوچ لینا چاہیے عزاداری ایک ایسا شامیانہ ہے کہ جس کے نیچے مکمل اسلام پروان چڑھتا ہے۔ مکمل اسلام، جو بھی اسلام ہے جس کو حسین نے بچایا ہے، آج اس کی عزاداری اس کو محفوظ کر دے۔ ہر ایک چیز اس عزاداری کے مرہون منت ہے، اور یہ میری بات نہیں ہے۔ آیت اللہ العظمی آیت وحید خراسانی کے کیا فرماتے ہیں، اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہوا ہے، کہیں پر اگر کسی نے کلپ دیکھا ہو تو وہ متوجہ ہو جائے گا۔ میں خود اس درس میں، کیونکہ الحمدللہ کے درسوں میں جاتے ہیں، خود درس میں موجود تھا۔ ان کا جملہ سنیے گا، سب کے لیے، ہم سب کے لیے۔ فرمایا کہ یہی جو سنتی عزاداری ہے، رائج عزاداری جو ہمارے یہاں پائی جاتی ہے، فرمایا یہی رائج عزاداری کو کسی طرح سے بھی نشانہ بنانا یا کم کرنا، لفظ ہے ایک فقیہ کے در لفظ ہے۔ دیکھیں جب وہ بولتا ہے نا تو اس کے پیچھے کسی کی زبان ہوتی ہے، یہی فرق ہے ہم بولنے میں، ایک فقیہ کے بولنے میں۔ فرماتے ہیں کہ کسی طرح سے اس رائج عزاداری کو کم کرنا یا اس کے خلاف بولنا ایسے ہی ہے جیسے پیغمبر کی قبر کو توڑنا ہے۔ اللہ، جیسے پیغمبر کی، کون سے پیغمبر؟ خاتم النبیین، جو 1,24,000 انبیاء کے بھی امام ہے۔ اب سمجھ میں آیا فقیہ کی نظر میں یہ عزاداری کیا ہے، وہ معصوم کی نظر میں اور یہ فقیہ کی نظر میں۔ لہذا ان عزاداریوں کو محفوظ کرو، ان عزاداریوں کو اپناؤ، ان عزاداریوں کو آگے بڑھاؤ، اپنی نسلوں تک آگے لے جاؤ۔ اور وہ یہ ہے کہ ہم نے بہت جگہوں پر دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہے، جو کہ بلاخر ایک زندگی کا حصہ گزار کے بیٹھا ہو، وہ لوگ ہم نے دیکھا کہ جو عزاداریاں کرتے تھے، آ کر نوحہ خوانی کرتے تھے، ماتمداری کرتے تھے، برا مت بنائیے گا، کالے کپڑے پہنتے تھے، لیکن آپ کو عزاداریوں کا حصہ اس طرح سے نظر نہیں آتا۔ جیسے عزادار ہونا چاہیے تھا ویسے عزادار نظر نہیں آتے۔ کیوں بھائیوں؟ کیا اب ہم بڑے ہو گئے؟ کیا ہم اب بڑے ہو گئے ہیں
اس وجہ سے عزاداری اگر نہیں بھی کریں گے تو گزارا ہو جائے گا. اپنی عبادتوں پر اتراتے ہیں کہ ہم نے عبادتیں نمازیں پڑھی روزے رکھ دیے سب کچھ یہ اپنی جگہ پر ہے لیکن بھائیوں یہ پڑھ تو لیں گے لیکن قبول کیسے ہوگی؟ پڑھنا ہمارا کام ہے قبول تو ہم نہیں کرا سکتے نا. قبول کوئی اور ذات کرے گی قبول وہی کروائے گی جس نے اس دین کو اس نماز کو اس روزے کو بچایا ہے وہی قبول کروائیں گے. تو یہ اس اعتبار سے یہ ہے کہ میرا پیغام اور میسج ہے کہ ہم ابھی بھی زندہ ہیں اور الحمدللہ زندہ ہیں. ہم واپس وہی سنتی جو عزاداریاں ہوا کرتی تھی ہمارے درمیان وہ باقی ہو جائیں واپس پلٹ آئیں انہیں عزاداریوں پر. آج تفریق کے ساتھ عزاداری ہوتی ہے. معذرت چاہتا ہوں آج ہو سکتا ہے بعض لوگوں کے دل مجھ سے ناراض ہونے لگے لیکن فریضہ سمجھ کر کہہ رہا ہوں یہ تقسیم بندی کیوں ہو گئی ہے؟ تقسیم اس طرح سے ہمیں نظر آتا ہے کہ جو مجموعہ مجلس سنتا ہے جو مجلس سنتے ہیں وہ اس طرح سے ماتم نہیں کرتے. جو ماتم کرتے ہیں وہ مجلس نہیں سنتے. کیوں؟ عزاداری فقط ماتم کرنے کا نام کیوں نہیں؟ عزاداری فقط مجلس سننے کا نام کیوں نہیں؟ عزاداری مکمل جب آپ گھر سے چلتے ہیں یا یہاں پر حدیث کی سانس سے لے کر تبرک کے تقسیم ہونے تک مکمل عزاداری. اور پہلے عزاداری ایسے ہوتی تھی مجھ سے بڑے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں کہ آپ پہلے عزاداریاں کیسے کرتے تھے. چاہے آپ کے دیہاتوں میں ہوتے تھے گاؤں میں ہوتے تھے جہاں تک بھی ہوتے تھے آپ عزاداری پہلے کیسے کرتے تھے؟ آپ سب سے پہلے کوشش کرتے تھے کہ ہم پہلے پہنچے عزاداری میں جا کر فرش ادا پر بیٹھتے تھے. ابتدا ہوتی تھی آپ ذاکر خطیب سب کو سنتے تھے اس کے بعد ماتم داری ہوتی تھی سب حلقہ بنا کر ماتم کرتے تھے. ایسا ہوتا تھا یا نہیں؟ اور یہ تھی روح عزاداری اور ہم نے اس کو بلا کر تقسیم کر دیا. اب جو مجلس سن رہا ہے وہ دوسرے کو عجیب سا سمجھ رہا ہے جو ماتم کر رہا ہے وہ مجلس سننے والے کو عجیب سا سن رہا ہے. یہ ایسا نہیں کرے عزیزو. بہرحال عزاداری کے حوالے سے کچھ میسج لیکن میں بہت کچھ کہنا چاہ رہا تھا اس بات کو بول کر مجھے یہ کہنا پڑ گیا. تو عزیزان محترم اسی طرح سے مجلسوں کا کیونکہ آج بھی مجلس میں ہمارے تمام مکاتب فکر کے جو بھی کلمہ رسول پڑھتے ہیں بلا تفریق مجلسوں میں آتے ہیں تو ہم سب کا احترام کرتے ہیں. اور اسی طرح سے یہ ہے کہ مجلس آداب اور اسی طرح سے مولانا حسین صرف اور صرف کسی خاص گروہ یا گروہ کے ساتھ مختص نہیں ہے بلکہ حسین سب کے ہیں. اور اسی وجہ سے واحد یہ شہر آپ کو پوری دنیا کے اندر یہ مجلس حسین ہی نظر آئے گی کہ جہاں پر دروازے پر آنے والے کا کسی مجبوری کے تحت اس کی تلاشی تو لی جاتی ہے وہ بھی کسی مجبوری کے تحت توجہ سے تلاشی تو لی جاتی ہے لیکن اس کا مسلک نہیں پوچھا جاتا. مسلک نہیں پوچھتے کہ تم کس مسلک سے تعلق رکھتے ہو مجلس میں آ رہے ہو تو بس یہی ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بصیرت والے لوگ ہیں بصیرت لوگوں کا یہ قول ہے وہ کہتے ہیں کہ واقعہ کربلا کے بعد مذہب کے نام پر تقسیم نہیں ہے ایک ہی تقسیم ہے وہ ہے یزیدی ہونا اور حسینی ہونا. یزیدی اور حسینی ہونا فقط تقسیم رہ گئی ہے باقی کوئی تقسیم نہیں ہے. اور الحمدللہ جو بھی آتا ہے چاہے کسی بھی مکتب فکر سے آتا ہو لیکن وہ حسینی بن جاتا ہے وہ حسینی ہوتا ہے اور اسی وجہ سے اس کا اجر بھی عند اللہ محفوظ ہوتا ہے. تو عزیزوں بہرحال کیونکہ کلمہ رسول پڑھا ہے اور وہ رسول جس نے ہمارے دین کی خاطر ہمیں مسلمان اور حتیٰ کہ انسان کیونکہ انسان فقط یہ دو ہاتھ دو پاؤں کا ہونا نہیں ہے انسانیت ہو تو انسان بندہ کہلاتا ہے. تو جس نے ہمیں انسانیت سکھائی جس نے ہمیں اسلام دیا جس نے پتھر کھائے جس نے بھوکے برداشت کی اس دین اسلام کو پہنچانے کے لیے اسی کے نواسے اسی دین کو بچانے کے لیے اپنی سب مصیبتیں اٹھائی تو آج ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو خراج عقیدت پیش کریں.
واپس واقعی اس فرش ادا فرمائے، واپس آئیں۔ صرف ہم سمجھنے کا مجلس میں چلے کر نہیں، جب فرش عذاب اس انداز میں ہو کہ آپ وہاں پر مفاخرانہ انداز میں نظر نہ آئیں، فخریہ انداز میں نظر نہ آئیں۔ اس روایت کو اہل سنت کی معتبر ترین روایتوں میں لکھا گیا ہے۔ کیا تم آج کی رات کے جملے کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان جب لفظ سنو تو آنکھوں کے ساتھ آنسو بھی آنے لگتے ہیں۔ روایت کی جو جملے ہیں کہ جناب ام سلمہ سو رہی تھی، خواب میں کیا دیکھا کہ پیغمبر آئے ہیں، یہ سنت برادران کی کتابوں میں نہیں، یعنی اتنے یہ اہم ہے کہ سب کے ہاں یہ بات پائی جاتی ہے۔ فرمایا کہ پیغمبر آئے ہیں اور پیغمبر کے سر میں خاک ہے، اور محسوس کر رہا پیغمبر کے سر میں خاک ہے اور کہہ رہے ہیں کہ میرے نواسے کو کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ اور بی بی ام سلمہ کہتی ہیں میں تڑپ کر اٹھی اور میں نے جا کر اس شیشی کو دیکھا جو پیغمبر نے مجھے خود دی تھی، اور اس میں خاک کی کہا جب یہ خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھ لینا میرے نواسے شہید ہو گئے ہیں۔ آپ نے صدر اس چیز کو محسوس کیا؟ جس دن یا جس رات سمجھ لیجیے یا دن سمجھیے کہ روز عاشور کو پیغمبر کو خاتم النبیین اپنے سر میں خاک ڈال کر آ رہے ہو، ہم اگر فاخرانہ لباس پہن کر آئیں کیا پیغمبر ہم سے خوش ہوں گے؟ وہ شہزادی ہم سے خوش ہوں گے؟ مجھے نہیں معلوم کہ اپنے زبان حال میں پڑھ کر یہی کریں، تجھے کیا معلوم کہ میرا حسین مجھے کتنا عزیز تھا؟ تجھے کیا معلوم؟ وہ حسین جس کے لیے شہزادی کونین نے مولا علی کو وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ کی تھی، کہا کہ اے علی میرے حسین کا خیال رکھنا۔ آج ذرا تھوڑی سی جملے نفسیاتی سے ہے، بس آپ اپنے آپ کو کربلا لے کر چلیں اور محسوس کریں کہ آپ کربلا میں بیٹھے ہیں، تب جا کر آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے۔ کہا کہ یا علی میرے حسین کا خیال رکھنا، میرے حسین کو پیاس بہت زیادہ لگتی ہے، میرے حسین کو پیاس کا بہت زیادہ احساس ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اہل بیت نے حسین کا پورا خیال رکھا اس حوالے سے۔ تو اے عزیزوں، جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو مکمل عزادار بنائیں۔ جس فقیر کا میں نے نام لیا ہے وہ اور اس کے علاوہ ابھی تقریباً 100 سال جو ہو رہے ہیں اس سے پڑھ کر کوئی بندہ ہو نہیں سکتا۔ تمام موجودہ فقہاء میں سے سب سے زیادہ ایج میں ہے، اس کے باوجود جب شہادت جناب سیدہ آتے ہیں اور باقی غموں کے دن آتے ہیں، وہ پاؤں ننگے چل کر 100 سال کے بوڑھے ہو کر فقیر ہو کر ہمیں سنتی عزاداری بتاتے ہیں۔ عزاداری ایسے ہوتی ہے، اور ہم دنیاوی طور پر تھوڑا سا پیسہ آ گیا، گاڑی آ گئی، تھوڑا سا گھر بہتر ہو گیا، تھوڑی سی پوسٹ بہتر ہو گئی تو ہم دنیا داری میں لگ گئے ہیں۔ دنیا داری میں زندگی کے حصے کو تقسیم کریں عزاداری۔ جیسے نماز ضروری ہے نا، میں کیا کہوں، عزاداری اسی طرح سے ضروری ہے جیسے نماز آپ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی ان کو میرا ماسوا ماسوا، اگر نماز قبول ہوئی تو باقی اعمال قبول ہوں گے۔ عزادار اس نماز کو قبول کروانے والی عزاداری نماز ذمہ داری سے فقیروں کے بزرگوں کے اقوال کے نظر آپ کو کر رہا ہوں کہ آپ اپنے کسی بھی مقام پر اترائے نہیں، عزاداری کو برپا کریں، اپنے بچوں کو اسی طرح سے منتقل کریں۔ اور آتے ہوئے میں نے کہا تھا کہ ہم بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم مولا کے چاہنے والے ہیں، نہیں، مولا ہمیں کہے کہ یہ ہمارے چاہنے والے ہیں۔ اسی طرح سے کسی کو بتانے کی ضرورت نہ پڑے کہ میں مولا کا عزادار ہوں، آپ کا حلیہ دے کر کہے کہ یہ مولا کا عزادار ہے۔ کسی کو بتانا نہ پڑے کہ عاشور آ گیا ہے، محرم آ گیا ہے، نہیں، آپ کے گھر کے انداز سے، آپ کے اٹھنے بیٹھنے سے، آپ کے لباس سے۔ میں خدا نہ سر کسی اس کا دل نہیں دکھانا چاہتا کہ جنہوں نے آج کالا لباس نہیں پہنا،
کہ جنہوں نے اپنے پورا مکمل لباس سیاہ پہنا اور سیاہ لباس میں، اور جب کسی کو زیارت بھی ہوئی ہے معصوم کی اور خصوصاً جناب سیدہ کی تو سیاہ لباس میں نظر آئے. یہ اتنا اہم ہے. تو لہٰذا بہرحال اپنے آپ کو پورا آزاد مکمل بنایا جائے اور کوشش کی جائے. تو عزیزان محترم، ولایت ایک ایسا اہم ترین حصہ ہے زندگی کے ساتھ کہ جس کے بغیر زندگی نہیں ہے. ہر انسان کسی نہ کسی کی ولایت میں ہے، کسی نہ کسی کی سرپرستی میں ہے، کسی نہ کسی کی حکومت میں ہے. تو پھر جب انسان کسی نہ کسی کی حکومت میں ہے تو پھر کیوں نہ ہو کہ اس کی حکومت میں چلا جائے کہ جس کی حکومت علی اطلاق ہر ایک پر ہے، ہر ایک کے لیے ہے. اور وہ کون ہے؟ وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا رازق ہے، وہ ہماری زندگی ہمیں دینے والا ہے. اس کی ولایت میں لایا جائے. تو عزیزوں، بات تو یہاں پہ میں نے رکا تھا، اسی سے آگے تھوڑا سا بات بڑھاتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ولایت ایک پاور کا نام ہے، ہر ایک کو نہیں دی جا سکتی. تو جیسے ولی ولایت کے لیے عرض کیا گیا کہ ولی اور ولایت اس کو حاصل ہے جو کیا ہے؟ خالق ہے، جو مالک ہے، جو علیم ہے، جو قدیر ہے. یہ جو صفات جس کے اندر پائی جاتی ہے وہی ولایت کا حق رکھتا ہے. سلوات پڑھو محمد وہی ولایت کا حق رکھتا ہے. اور جس کے اندر جامع صفات، جس صفت کو بیان کیا گیا ہے وہ ہے اللہ کی ذات کا صمد ہونا. اب یہ تھا کہ شرائط ولایت اولیہ جسے ولایت مطلقہ کہا جاتا ہے. اب یہ جب کسی ذات میں منتقل ہوں گی اور جو اللہ کی یہ صفات ہیں ان صفات کا مظہر کوئی ذات ہوگی تو اس کی بھی شرائط ہوں گی. بغیر شرط کے یہ نہیں کہ جس کو دل چاہے دے دیا جائے. ان میں سے ایک شرط، اور وہ اہم شرط ہے، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے، وہ ہے شرط عصمت. یعنی عصمت شرط ہے ولایت کبریٰ کے لیے. اگر کسی کو عصمت حاصل ہوگی تو وہ ولایت کبریٰ کا مستحق ہو سکتا ہے، اور اگر عصمت نہیں ہوگی تو پھر وہ ولایت کبریٰ کا مستحق نہیں ہو سکتا. کیونکہ میں نے کہا ہے کہ یہ ولایت ایک تصرف کا نام ہے، ایک حاکمیت کا نام ہے. تو اگر معصوم نہیں ہوگا تو پھر اس سے غلطی ہو سکتی ہے. جب غلطی ہو سکتی ہے تو وہ غلط جگہ پر اس ولایت کو استعمال کر سکتا ہے. لہذا ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے قول پر بھی اللہ کی طرف سے عصمت کا پہرا ہو، جس کے قول پر بھی، جس کی گفتگو پر بھی اللہ کا پہرا ہو وہ معصوم. اور اسی طرح سے جس کے عمل پر بھی اللہ کی طرف سے عصمت کا پہرا ہو وہ معصوم. تو اب یہ کس میں نظر آتا ہے؟ یہ اس میں نظر آتا ہے کہ جس کے لیے قرآن یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. میرا حبیب اپنی مرضی سے لبوں کو جنبش تک نہیں دیتا، وہ تو وہی کہتا ہے جو وہی کہتی ہے. یہ ہے اس کے قول کی عصمت. یعنی گفتگو میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، وہ اللہ کی وحی کے مطابق کرتا ہے. توجہ فرمائیں.
انداز سے کہ اس نے پیغام حق کو، بعض لوگوں نے بہت کہا ہے کہ بہت کمایا ہے، جتنا اس بندے نے پورے سال میں کمایا ہے وہ شام غریبہ ٹی وی پہ پڑھ کے اس قوم کا پورا حق ادا کر دیتا ہے، فقط ایک شام غریبہ پڑھ کے، لیکن اس کا احساس کسی کسی کو ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ان کی زندگی میں یہ جملے کہنے کے حق رکھتے ہیں۔ ہم ویسے لوگ ہیں، یعنی یاد کی بات، ہم ایسے لوگ ہیں کہ ہمیں کسی کی عظمت کا احساس تب ہوتا ہے جب وہ ہم سے بچھڑ جاتا ہے، جب ہم سے بچھڑ جاتے ہیں نا لوگ۔ آج ہمیں علامہ رشید راوی یاد آتے ہیں جس نے سجدہ اور یقین اس انداز سے پڑھا کہ اس کے بعد کوئی ویسا پڑھ نہیں سکا۔ تو علامہ فرماتے ہیں کہ یہ دو چیزوں پر، یہ جملے یہاں تک میں نے آیات سے استفادہ کیا، اب ان کے جملے پڑھنے جا رہا ہوں۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب عصمت کا پہلا ہے تو پھر اب دیکھو کہ اب عید کے دن، توجہ فرمائیں، اب عید کے دن اگر رسول ناکا بن رہے ہیں تو وہ نانا نہیں رسول بن رہے ہیں، اور پھر اسی طرح سے اگر کسی کو پاس بلا رہے ہیں تو وہ محمد نہیں وہ رسول بلا رہے ہیں۔ اور پھر اگر اس سے بڑھ کر جملہ کہا جائے ان کا وہ یہ ہے کہ اگر وہ کسی سے ناراض ہو کر قوم انی کہتے اٹھا رہے ہیں تو کوئی عام نہیں بلکہ اللہ کے رسول اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ ہے ان کی عصمت کہ جس کے اوپر کس کا پہلا ہے؟ اللہ کی طرف سے عصمت کا پہلا ہے۔ سب سے پہلی میں کیا تھا؟ اہم ترین شرط اساسی یہ ہے کہ وہ معصوم، ولایت، بس یہاں پر اسی کا خلاصہ دے کر روک رہا ہوں بات کو، بہت کچھ کہنا تھا۔ ولایت کبریٰ کی شرط اساسی یہ ہے کہ معصوم ہونا چاہیے۔ اگر معصوم ہوگا تو ولایت کبریٰ ہوگی، اگر معصوم نہیں ہوگا تو ولایت کبریٰ کا حق نہیں رکھتا۔ لیکن اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگوں کو ہم اولیاء اللہ کہتے ہیں، لیکن یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ وہ معصوم نہیں۔ تو اب کیا ہے ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نفس ہم کہتے ہیں نا خدا شخصیت اولیاء خدا ہے، ولی اللہ ہے، تو کیا اب کیا کیا جائے؟ ہم نے تو کہہ دیا کہ ولی مطلق فقط خدا کی ذات، اور اس خدا نے عصمت کے پیمانے پر تول کے ولایت کبریٰ معصوم ہستیوں کو عطا کی، لیکن کیا وہاں پر دروازہ بند کر دیا جائے؟ کیا آگے کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے؟ نہیں عزیزو، ہے وہ یہی ہے کہ اب اس کے بعد ولایت کبریٰ کے بعد ولایت صغریٰ ہے، ولایت صغریٰ ہے، اور اس کے لیے عصمت شرط نہیں ہے۔ عصمت من اللہ، گناہوں سے دوری شرط ضرور ہے کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ گناہ کرنا تو دور کی بات کو تصور بھی نہیں کرتا کہ وہ گناہ کے قریب تک جائے گا، لیکن یہ ہے کہ من اللہ جو عصمت کہلاتی ہے وہ اس کے پاس نہیں ہوتی ہے، اور اللہ کی طرف سے یہ عنایتیں خاص ہوتی رہتی ہیں اور اپنے خاص بندوں پر ہوتی رہتی ہیں۔ اور اسی وجہ سے یہ ہے کہ یہ ولایت صغریٰ اس کا واضح ہمیں ثبوت جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جب شام کے دربار میں ایک دفعہ بیوی نے کہا تھا اس کو سب خاموش ہو جاؤ، تو روایت کی یہ جملے ہیں کہ حتیٰ کہ وہ جو اونٹوں کے گلے میں گھنٹی تھی وہ بھی خاموش ہو گئی، وہ جو گلے میں گھنٹی تھی نا ان کے وہ بھی خاموش ہو گیا، اس کی بھی آواز نہیں آ رہی۔ یہ بیوی کی ولایت تھی جس کے ذریعے سے وہاں پر ہوا۔ تو عزیزو یہ ہے حضرت ابوالفضل عباس آپ منتیں مانتے ہیں اور الحمدللہ پوری بھی ہوتی ہیں۔ آج بھی کئی لوگوں نے دعا کے لیے کہا اور آج کی رات بہت ساری چیزوں سے رات منسوخ ہے، تو منتوں کی بھی رات ہے، کیونکہ واحد دنیا کے اندر یہی ایک ایسی ذات ہے اور یہی ایک ایسا گھرانہ ہے جہاں پر آؤ تمہیں دین بھی ملے گا، دنیا بھی ملے گی، دین بھی ملتا ہے، دنیا بھی ملتی ہے۔ آپ لوگوں نے تقسیم کر رکھا ہے کہ ان سے دین مانگو دنیا نہ مانگو، دنیا کس سے جا کر مانگے؟
دنیا بھی اگر مانگنی ہے تو کس سے جا کر کوئی اس سے زیادہ کریم ہے جو جا کر اس سے دنیا مانگے. اور اسی طرح سے اگر دنیا مانگ رہے ہیں تو ان چیزوں کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. بعض لوگوں کا اس کا خیال بھی ایسا آتا ہے ان دونوں چیزوں کا ٹکراؤ نہیں ہے کہ اگر آپ نے دنیا مانگی تو دین نہیں ملے گا, اگر دین مانگ لیا تو دنیا نہیں ملے گی. نہیں, جو تم مانگو گے وہ سب عطا کریں گے. یہ وہ ہستی ایسی ہے کہ جس نے مانگنے والے کو کبھی مایوس نہیں کیا. کتنے لوگ ہیں جو منتیں مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد دے, اور ایسا ہوتا ہے. میرے سامنے کئی ایک واقعات ہیں کیونکہ میرا شعبہ یہی ہے, میں کام نہیں کرتا ہوں تو اس کے اندر کئی ایک واقعات ہیں کہ جو برادران اہل سنت سے تعلق رکھتے تھے لیکن انہوں نے جا کر منتیں مانی اور وہ منتیں پوری ہوئی. یہیں پہ رابعہ سٹی میں جانے والے ہیں ان چاہے گا تو میں اسے ملوا سکتا ہوں, موجود ہے یہاں پر. وہ اہل سنت تھے. ایک دفعہ میں نے ان کے ساتھ سفر کیا. سفر کے نتیجے میں یہ ہے کہ مجھے وہ اچھے سے لگے کہ بھی سمجھدار آدمی ہے. میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنا نمبر مجھے بھیجیں. نمبر انہوں نے بھیجا, ساتھ انہوں نے بتایا میں اہل سنت ہوں. تو لیکن اچھے انسان تھے. کچھ وقت گزرا, مجھے ضرورت پڑی, میں نے اس کو فون کیا تو اس کے موبائل پر لوہا لگا ہوا تھا. اس کے موبائل پر لوہا لگا ہوا تھا. یہ زندہ دلیل ہے. یہاں پر میرے ساتھ دور کی بات میں یہاں بیٹھ کے لاہور کا واقعہ بھی سنا سکتا ہوں. باتیں وہ کرنی چاہیے جس کی تصدیق ہو. بعض لوگوں نے واقعات گھر گھر کے اس مذہب کو بھی بدنام کر رہے ہیں اور ممبر سے زور شور سے اس کو بیان کر رہے ہیں. ہمیں اس سے زیادہ کچھ کہہ نہیں سکتا. آپ لوگوں کے سامنے موجودہ ہے کہ یہاں کا واقعہ جو واقعہ کربلا میں نہیں ہو رہا وہ کہہ رہے ہیں نیپال میں ہو رہا ہے. تو آپ کے مذہب کو بدنام کرنے والی باتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ کربلا میں پچھلے سال عاشور میں تھا, وہاں تو کوئی ایسا واقعہ رونما نہیں ہوا. تو جب جو واقعہ کربلا میں نہیں ہو رہا تو دوسرے اوپر کیوں ہوا؟ لیکن یہ بات میں کہہ رہا ہوں, بندہ موجود ہے, میں ملوا سکتا ہوں, خالی کہیں. وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے موبائل پہ کیا لگایا ہوتا, لوہا لگایا ہوتا. مجھے ایک قسم کا تعجب بھی ہوا, اچھا بھی لگا. بہرحال اس کے بعد میری بات ہوئی ان سے. بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ میں نے تحقیق کی ہے. کہہ رہے ہیں کہ میں نے تحقیق کی ہے, مجھے یہی مذہب حق کا لگا. اور پھر ساتھ اس نے واقعہ سنایا, جیسے اس نے سنایا ویسے سنایا. ساتھ اس نے کہا اپنی بہن کا, اس نے بتایا کہ میری بہن کا اولاد نہیں. کافی عرصے سے تقریباً 15-20 سال کا انہوں نے زبان بتایا, جہاں تک مجھے یاد ہے, لیکن کم سے 10 سال سے زیادہ. کہا کہ کوئی اولاد نہیں. بتائیں کہ ان کے الفاظ میں کہیں کا بھی نام لے سکتا ہوں, لیکن یہ نام جو ان کی بات ہو, کہیں کہ میں بھول تو رات میں جہاں جہاں اس مسجد میں باب العلم, ہاں باب العلم کا کہا باب العلم میں نے جا کر علم کے نیچے منت مانی. کہا کہ میں نے علم کے نیچے جا کر منت مانی کہ اگر اولاد میری سسٹر کے ہاں ہو جائے تو میں سبیل دودھ کی لگاؤں گا. یہاں کا واقعہ سنا رہا ہوں, کہہ رہا ہوں ملا سکتا ہوں. کہہ رہے کہ میں نے وہاں پر منت مانی. کہا ابھی سال نہیں گزرا تھا کہ اللہ نے امید سے کر دیا اور ان کے ہاں اولاد ہوئی ہے. عزیزوں کہ اہل سنت برابر بتا رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد اس نے اپنے آپ کو مذہب کے فقہ جعفریہ سے اپنے آپ کو لے کر آیا اور ابھی بھی وہ دودھ کی سبیل لگاتے ہیں. یہاں پر دودھ کی بات نہیں کر رہا ہوں, دودھ کی سبیل لگاتے ہیں. اور کہا کہ اللہ نے اس کے بعد میری ایسی مشکلات کو حل کیا جب میں علم عباس کے نیچے منت مان کر آیا. یہ یقین جانے ممبر پر بیٹھ کے کہہ رہا ہوں, یہ ان کے الفاظ ہیں. اگر وہ جھوٹ بولے گا تو خود بولے گا, میں یہ کہہ رہا ہوں. لیکن وہ امید ہے کہ وہ انشاءاللہ تعالیٰ نہیں بولتا ہوگا, کیونکہ اس نے پوری تحقیق کے ساتھ کہا ہے. کہا کہ میں اس کے بعد جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا رہا ایسے لگتا تھا یہ کام صرف میرے لیے ہے. اس طرح سے مجھے کامیابی ہوئی. یہ اس کی بات میری وہاں قوم میں بیٹھ کر ہوئی تھی. تو عزیزوں یہ رات منتوں اور مرادوں کی. اس دروازے پر کوئی دنیا لینے کے لیے آتا ہے تو اس کو دنیا بھی ملتی ہے, کوئی دین لینے کے لیے آتا ہے تو اس کو دین بھی ملتا ہے. اور آج کی رات دعا کرنی چاہیے ان لوگوں کے لیے, اور خصوصاً اگر یہاں پر جو بھی لوگ تشریف فرمائے کہ اولاد ایک عظیم نعمت ہے. اولاد باقاعدہ ایک موضوع ہے,
تو ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایک عظیم نعمت ہے، ایک ایسا صدقہ جاریہ اولاد ہے. تو دعا کر رہا ہوں منبر سے کہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس جن کے پاس اولاد نہیں ہے ان کو اولاد صالح عطا فرمائے، اور جن کے پاس اولاد کم ہے، ایک فرزند ہونا کوئی اولاد یعنی بچہ تھوڑا سا مایوس ہو جاتا ہے کہ اکیلا ہی خالی رہتا ہے. تو یہ ہے کہ جن کے پاس ایک یا دو بچے ہیں اور اس چیز کے متمنی ہے کہ اللہ ہمیں اور اولاد عطا کرے. اور پیغمبر نے بھی کہا ہے کہ رزق کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل مت کرنا، رازق اللہ ہے. عزیزوں جن کے پاس اولاد کے مزید وہ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اولاد صالح عطا فرمائے، کیونکہ آج کی شب اولاد کے ساتھ بھی مخصوص ہے. میں کس طرح سے کہاں رکھ کو دوں کہ ایک دفعہ گفتگو اس طرف سے ہو ایک دفعہ اس طرف سے ہو. آج کی رات مخصوص ہے اولاد کے ساتھ بھی، تربیت اولاد کے ساتھ بھی. تو عزیزوں یہ ہے آج کی شب کے حوالے سے ہوں. اور اس رات میں کیا کچھ ہوا، آپ کے دل غمگین ہے، پورا شب نے اپنی مرضی سے گزارا ہے عزیزوں. لیکن آج کی شب عجیب سی شب ہے. بس ہزاروں دل تو چاہ رہا تھا بہت کچھ کہنے کو، لیکن سب کچھ رو کے انشاءاللہ تعالی زندگی میں پھر کبھی ماحول بنا کے عرض کروں گا. لیکن یہ آج کی شب عزاداروں اپنے آپ کو لے چلو کربلا، کہ جہاں پر ہر ماں اپنے بچے کو لیے سامنے بیٹھی یہ کہہ رہی ہے اے لال اکبر پہلے نہ جائے، قاسم پہلے تو چلے جانا. قاسم کی ماں یہ کہتی ہو جزاؤکم ربکم خیر الجزاء. اب میں ایک جملہ اور کہہ دوں، وہ یہ ہے کہ اب مجھے یاد دلانے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ آج شب عاشور ہے، آج کی شب شام شہیدہ ہے. لیکن فرق ہے عزیزوں آج کی شب میں اور کل کی شب میں. آج ماں کا بچہ سامنے موجود ہے، بہن کا بھائی موجود ہے، بھائی بھائی موجود ہے. لیکن کل جو شب آئے گی نا، مولا آپ کا پرسہ قبول کرے، بی بی آپ کو جزائے خیر دے. مجھے نہیں معلوم، اپنے آپ کو کربلا میں لے چلو اور محسوس کرو مولا ہمیں دیکھ رہے ہیں. اگر ہم آج تک آنسو نہ بہا سکے، لیکن آج تو اپنے گناہوں کی بھی توبہ کریں اور غم پہ اوپر آنسو بھی بہائیں. مولا فرماتے ہیں قیامت کے دن دو آنکھیں نہیں روئیں گی. جس وقت ہر آنکھ رو رہی ہوگی نا، دو آنکھیں نہیں روئیں گی. ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف میں روتی رہی، اور ایک وہ آنکھ جو حسین کے غم میں روتی رہی. اور یہ غم حسین سن لینا، نمازیوں سن لینا. نماز میں دنیا کے لیے فکری مسئلہ بھی بیان کرنے جا رہا ہوں. دنیا میں دنیا کے کام کے لیے نماز میں رونا نماز کو باطل کر دیتا ہے. لیکن تمام فقہاء نے لکھا ہے اگر کوئی غم حسین میں روتا ہے نماز میں، نماز کو معراج حاصل ہو جاتی ہے. یہ غم حسین اتنا عزیز ہے. ہاں عزادارو شب عاشور میں مختلف واقعات رونما ہوئے ہیں. بس ایک دو واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. کہتے ہیں کہ مولا حسین کے ساتھ ساتھ نافع مولا کے چاہنے والے ہیں. نافع ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. ایک دفعہ مولا حسین خیمے میں گئے، نافع باہر کھڑے ہیں انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ میرے مولا نے فرمایا تھا، کیونکہ آج کا معلوم ہے نا کہ آج کی شب میرے مولا نے مہلت دی بھی تھی لی بھی تھی. مہلت دی اس وجہ سے تھی کہ سوچ لو کل کیا کرنے والے ہو، اور مہلت دی اس وجہ سے تھی کہ دنیا کو بتانا چاہتے تھے ہمیں نماز سے کتنی محبت ہے، ہمیں قرآن سے کتنی محبت ہے. لہذا یہ تھا کہ کہیں
باتیں ہونے لگی. بہن بھائی سے یہ کہہ رہی ہے بھیا کیا آپ نے اپنے چاہنے والوں کو آزما لیا ہے؟ کیونکہ کل کا دن آنے والا ایسا ہے کہ کل کوئی نہیں بچے گا. کیا آزما لیا ہے؟ کہا ہاں میں نے آزما لیا ہے. لیکن یہ لفظ جب نافع نے سنی جلدی سے جا کر حبیب سے کہتا ہے کہ علی کی بیٹی کو شاید تم پر اعتماد نہیں ہے. وہ اپنے بھائی سے پوچھ رہی ہے. جب حبیب کو پتا چلا سب اصحاب کو اکٹھا کر کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا شہزادی اگر اجازت دو تو ہم تلوار سے اپنے گلے خود کاٹ ڈالیں. پھر تو یقین ہو جائے گا ہم تیرے حسین پر قربان ہونے آئے ہیں. جزاؤکم ربکم خیر جزا. بس اس کے بعد ایک مرتبہ امام سید سجاد کیونکہ اللہ کی مسرت کے تحت بیمار ہوئے تھے نا, اللہ کی مسرت کے تحت ایک مرتبہ میرے مولا امام حسین علیہ السلام سید سجاد کے خیمے میں گئے. وہی خیمے میں گئے, کہا بابا جان میرے کانوں میں کچھ آوازیں آ رہی ہیں, میرے آوازیں آ رہی ہیں. کہا میرے لال یہ میرے اصحاب کے قرآن پڑھنے کی آوازیں ہیں, یہ قرآن پڑھنے کی آوازیں ہیں. حضرت کو سنو گے میرا مشہور امام تڑپ کر کہتے ہیں بابا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. میں کہوں گا مولا آج قرآن پڑھے اصحاب ہیں آپ برداشت نہیں کر سکتے. ارے جب منہ ہو جائیں گے سر کھلا ہوگا. ابن زیاد ملعون یہ کہہ رہا ہوگا حاضر زینب, یہ زینب ہے حاضر. بس انشاءاللہ تعالیٰ باقی مسائل کے جملے اذان علی اکبر کے وقت پڑھوں گا. جو رہ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اذان علی اکبر ہوگی. انشاءاللہ انتظامیہ نے انتظام کیا ہے, بتایا ہے, میں اس وجہ سے بتا رہا ہوں. اذان علی اکبر سے پہلے انشاءاللہ 4:45 بجے یہاں پر مسائل ہوگا اور اس کے بعد آزان ہوگی. لیکن عزادارو آپ کو معلوم ہے کہ اب شبیوں کا سلسلہ جاری ہے.